گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، اور خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہر ہفتے الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک کے اذن سے ہی محفل سجائی جاتی ہے۔ ایک درخواست جو کہ میں آپ تمام بچوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، بالخصوص جو کمپیئر بچے ہیں ان کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ بڑوں کا نام لینا جو ہے وہ بے ادبی کہلاتا ہے، اور نبی پاک کی ذات تو اللہ کی ذات کے بعد سب سے اعلیٰ و عرفہ ذات ہے۔ ہم لوگ جوش خطابت میں یا لوگوں کو جوش دلانے کے لیے نبی پاک کا نام عموماً اشعار میں اس طرح چلا کے لیتے ہیں کہ جو کہ جس طریقے سے شاید لینا نہیں چاہیے۔ تو نبی پاک کا نام ادب کے ساتھ لینا چاہیے، اور ساتھ میں اس کو درود پاک بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں آمین فرمائی، اور جبریل علیہ السلام نے یہ دعا اللہ کے حکم سے لے کر آئے کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس شخص کے سامنے میرا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ درود پاک نہ پڑھے۔ تو میں بچوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور کمپیئرنگ کریں، نبی پاک کا نام لیں تو ادب کے ساتھ لیں، اور جب جس شعر میں جس جملے میں نبی پاک کا نام ہے تو اس میں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھا کریں۔ یہ ایک چھوٹی سی گزارش آپ کے گوش گزارتا ہوں۔ انشاءاللہ ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کا ترجمہ چل رہا تھا، تقریباً پہلا سپارہ آدھا ہو گیا تھا اگلے ہفتے، اور اس کے آگے کے انشاءاللہ ترجمہ آج ہم سماعت فرمائیں گے۔ جو آخری آیت کا ہم نے ترجمہ سماعت فرمایا تھا وہ یہ تھی کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں تو یہی لوگ اصحاب جنت ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسی ترجمے سے سوال یہ پیدا ہوا کہ عمل صالح کیا ہوتے ہیں یا نیک اعمال کیا ہوتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بنی اسرائیل سے لیے گئے کچھ عہد یا وعدوں کا ذکر فرمایا کہ جس سے ہمیں یہ جاننے میں مدد ملے گی کہ جو عمل صالح یا نیک اعمال ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے، اور آج کل جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو ہم لوگوں نے عمل صالح کی بھی تھوڑی اپنی سی تشریح آج کل بنائی ہوئی ہے۔ صبح میں ٹرانسمیشن سحری کی دیکھ لی ہے، مغرب میں افطار کی دیکھ لی، سمجھتے عمل صالح ہو جاتا ہے۔ ایک فرقہ ایسا بھی رمضان میں ہے جو کہ روزہ رکھتا ہے، سحری کرتا ہے، اس کے بعد سوتا ہے، اور عصر مغرب تک سوتا رہتا ہے، سوتا ہی رہتا، اٹھے گا نماز پڑھے گا، پھر سو جائے گا، پھر اٹھے گا نماز پڑھے گا، پھر سو جائے گا، پھر اٹھے گا نماز، پھر یہاں تک کہ مغرب ہو جاتی ہے۔ پوچھا جائے تو کہتے ہیں روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، سونا عبادت ہے کہ یہ عمل صالح کی ڈیفینیشن میں نہیں آ سکتا۔ کوئی بیمار تھا، کوئی پریشانی تھی تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ نے اس کو روٹینی بنا لیا یا عادت ہی بنا لی کہ رمضان ایسے گزارنے ہیں کہ سحری کر لی اور سحری کرنے کے بعد ظہر تک سوتے رہے، پھر اٹھے ظہر پڑھ لی، پھر عصر تک سوتے رہے، نہ قرآن پاک پڑھا، نہ تلاوت کری، نہ کچھ کیا، تو یہ اس میں عمل صالح کی کمی رہ گئی۔ روزے کا ثواب تو ملے گا، اگر آپ جاگ کے گناہ کرتے تو اس سے تو اچھا ہی ہوا کہ آپ سو گئے، جاگ کے ٹی وی دیکھ لیتے، ڈرامے دیکھ لیتے، فلمیں دیکھ لیتے، اس سے اچھا ہے کہ سو رہے تھے۔ تو اسی لیے روزے دار کا سونا بھی عبادت کے اندر شمار کیا گیا۔ اور ایک گروہ ایسا بھی آیا ہے کہ وہ دوران روزہ مغرب تک تو وہ بچتا ہے، نہ ٹی وی دیکھتا ہے، نہ فلم دیکھتا ہے، نہ گانے دیکھتا ہے، نہ کوئی اور کام کرتا ہے، لیکن افطاری کے بعد پہلا کام
बाहर निकलना है, किसी को सिगरेट पीना है, किसी को छालिया खाना है, लोग समझते हैं बस अब मगरिब हो गई है, मगरिब के बाद ड्रामे देखने की इजाज़त मिल गई है या फिल्म टीवी ये चीज़ें देखने की इजाज़त मिल गई है। नहीं, इसकी ना आम जिंदगी में इजाज़त है और ना रमज़ान में इजाज़त है, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना। आजकल एक ड्रामा बहुत ज़्यादा मौजूए बहस बना हुआ है और शायद मैं इस हवाले से बात ना करता, लेकिन मीडिया इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है कि जिसने हमारे बहुत से अदब के रिश्तों को तबाह बर्बाद कर दिया। जैसे भाई का लफ्ज़ तकद्दुस के तौर पर, अदब के तौर पे लिया जाता था, मीडिया ने उसको ऐसा उछाला कि वो बदमाशी के तौर पे लोग समझ गए, भाई लोग मतलब बदमाश। इस तरह दादा का लफ्ज़ भी जो था वो एक रिश्ता था तकद्दुस का, मोहब्बत का, अदब का, लेकिन आजकल दादा का मतलब क्या है, दादा बोलो तो लोग समझ जाते हैं दादा लोग का क्या मतलब है, किसी को दादा कहे तो क्या मतलब। इसी तरह एक ड्रामा और आया जो आजकल चल रहा है, लोग देख भी रहे हैं, उसका नाम है इश्क मुर्शिद। और हम या कम अज़ कम मैं आपसे इस बात का इजहार ख्याल नहीं करता अगर इसमें लफ्ज़ मुर्शिद नहीं होता, क्योंकि हम मुर्शिद वाले हैं और मुर्शिद के ऊपर कोई हर्फ आएगा तो हम इंशाअल्लाह उसकी हिफाजत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुर्शिद जो होता है वो अल्लाह का जिक्र सिखाता है, अल्लाह का दीन सिखाता है, अल्लाह से मिलाता है, अल्लाह का रंग चढ़ाता है, गुनाहों से रोकता है और नेकियां करने की दावत देता है। ये काम मुर्शिद का है। और मुर्शिद तो इश्क हो सकता है, लेकिन इश्क मुर्शिद कैसे हो सकता है? मुर्शिद इश्क हो सकता है, उस ज़ात से तो इश्क करना ही चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुर्शिद तो ऐसे ही है कि उन्होंने कभी हमसे कोई अपनी ज़ाती खिदमत तलब नहीं की है, और जब हमें सिखा